अल्हम्दुलिल्लाह آپ بھی کروڑوں سے الحمدللہ میں نے قبر میں اتار کے جب ان کا چہرہ دیکھا نا میرے دل میں ایک بات آئی میں کہ یہ میرے چچا پورے خاندان میں ایک ایسا روب دبدبا تھا کہ اب ان کو قبر میں اتارا وہ کدھر گیا وہ روب اور دبدبا کدھر گیا یہ انسان کی حقیقت ہے. پھر میں نے اپنے نانی کو اتارا اپنی دادی کو اتارا. یہ سارے معاملات جب دیکھتا ہے نا اس کے بعد میں سوچتا ہے کہ انسان ہے کیا. یہ سانس ابھی رک کے کہانی ختم ہے. یہ ٹیشو کا ڈبہ اٹھانے مجھ میں ہمت نہیں ہے تو پھر اکڑ کس چیز کی. بندہ اتنا کمائے جتنا آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کر جاؤ یا اپنے اوپر یا اپنی بیوی بچوں میں خود خرچ کر جاؤ. بچوں کے بارے میں نہ سوچو میں اپنے بچوں کے لیے یہ پراپرٹی بنا دوں یہ جائیداد بنا دوں یہ کر دوں. کچھ نہیں کر سکتے آپ. اب بنا کے چلے جائیں بعد میں بچے ہیں جوئے میں ڈالیں کسی اور کام میں پڑ جائیں. بچوں کی عزت تربیت اچھے کریں ان کو اچھے انسان بنا دیں. الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں میں دونوں کے بارے میں سوچا عالم دین بنے گے انشاءاللہ. اور میری جو دلی خواہش ہے وہ مسجد نبوی یا بیت المقدس میں امامت کرا سکے. یہ میری دلی خواہش ہے. میں اپنی بیوی کو یہ کہہ چکا ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ نے ان کی تربیت ایسی کر دینی. اگر وہاں تک نہ بھی پہنچے تو کم از کم مجھے دین کے لیے اپنی زندگی تو وقف کر دیں. ماشاءاللہ. یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا گاڑیاں پیسہ گھر بڑے بڑے یہ صرف ڈرامے بازی ہے. ہم سارا دن دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. انسان سب دھوکا. انسان صرف اچھا ہونا چاہیے. ہمارے صحابہ نے ہمارے نبیوں نے جو ہمارے جتنے بزرگ اٹھا کے دیکھ لیں جو ہماری امت میں تھے پچھلے بادشاہوں کی میں بات نہیں کرتا ہمارے کئی نبی بادشاہ بھی آئے جو ہماری امت کو تبلیغ یا ان کو سبق دیا گیا ہے وہ سادگی زندگی گزارنے والا دیا گیا ہے. کبھی بھی کسی کو دکھاوے کی شوشا نہ کرو بھیا سادگی سے زندگی گزارو. اپنے لیے کم سے کم استعمال کرو. اللہ کی راہ میں زیادہ دو. دوسروں کے حقوق کا خیال کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تو 25% رکھے 75% حقوق الباد رکھے. اپنے ہمسایوں کا حق رکھے اپنے بہن بھائیوں کا حق رکھے اپنے ملازمین کا حق رکھے. یہ دنیا ہے. اسی کو آپ کامیابی سے گزار کے چلیں. لازمی نہیں آپ ہر عالم بھی بنے آپ حافظ بھی بنے آپ مجاہد بھی بنے آپ اچھے انسان بن جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی بھیجے ہیں کہ صرف اچھا انسان بن جائے. اچھا انسان بنے گا تو وہ اپنے آپ سارے کام سیٹل کرتا جائے گا. اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. یہ معاشرہ حقیقت والی بات ہم روتے ہیں بیٹھ کے. اب میں وہ معاملات نہیں کہہ سکتا جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. ہم روتے ہیں بیٹھ کے کہ یار اس امت کا کیا حال ہو رہا ہے. یہ ہماری امت کس مقصد کے لیے دنیا میں آئی ہے جس کی برکت سے پوری دنیا کھا رہی ہے. وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ان کے لوگ دہشت گرد کہتے ہیں. یہ مولوی یہی فتوے لگا کے مولا ان کو کیا پتا حلوے کھانے والے قوم ہے یار. حلوے اللہ معاف کرے. ہم تو وہ بزدل ہیں جو کبھی ایسا مسئلہ بنے پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے آگے. پر لوگ ان چیزوں کا نہیں سمجھتے. وہ بس معیار بنایا کہ ان چیزوں پہ مغرب نے ہمیں لگا دیا ہے اس کے برانڈ کے پیچھے کہ آپ کے موبائل اچھا ہو آپ کے پاس گاڑی اچھی ہو آپ کے پاس گاڑی اچھی ہو اپنے سوٹ اچھا پہنا لوگ کہیں گے یہ بڑا اچھا بندہ ہے. قسم سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ کچھ ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی اس کے ریاست کے مالک ہو کے وہ بہت اچھے لباس پہن سکتے تھے. وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے ٹوٹا جوتا لے کے ایک ملازم کو ساتھ لے کے ایک اونٹنی پہ سفر کیا. وہ چل کے گئے بیت المقدس تک چل کے کیوں گئے. اللہ ان کے لیے کیا ان کے پاس سازشیں نہیں تھی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا سب کچھ تھا. ہماری امت کا تھوڑا قبلہ درست ہونے والا ہے. حقیقت والی بات یہ جو معاملات بن رہے ہیں نا پیٹرول بڑھ رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہم پھر حکومت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. جو مین معاملات ہے اپنے اعمال کو خود ٹھیک کرنا چاہیے. پہلے خود کو ٹھیک کریں اپنے گھر والوں کو ٹھیک کریں اپنے دوستوں کو ٹھیک کریں. اس کے بعد ملک میں اپنے آپ امن آنا شروع ہو جائے گا. ہم خود تو ٹھیک ہوتے نہیں ہیں. ہماری جیب میں 2 نمبری ہے. ہاں جی بلیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے. پیٹرول 1000 لیٹر پڑا ہوا ہے 3.5 لاکھ بڑھ گیا. 1 لاکھ لیٹر پڑا 3.5 کروڑ روپے بڑھ گیا. اور خدا کا خوف کرو گے جب تم نے منافع خوری کرنی تو پھر آگے کیا ہونا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ خالی کہنے کی باتیں نہیں. میں کاروبار کرتا ہوں اللہ کو حاضر نہ جان کے کرتا ہوں. میں پوری ایمانداری سے کرتا ہوں. جو کہتا ہوں کرتا ہوں اور کم سے کم پرافٹ رکھ کے کرتا ہوں. ورنہ 25 سال ہو گئے میرے ساتھ کام کرنے والے بندے گاڑیاں لے کے گھوم رہے. میں اپنی سادگی زندگی گزار رہا ہوں. جو میرے ملازم کھاتے وہ میں کھاتا ہوں. جو ویسا پہنتے ویسا میں پہنتا ہوں. مجھے شوق نہیں ہے بڑی بڑی چیزوں کا. مجھے بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے.
ان کے لیے جوڑ کے جاؤں، یہ بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا، میں نے ہر بندے کا رزق اور اس کا نصیب میں لکھ دیا، اسے مل جائے گا، مجھے کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، میں اپنے بچوں کے لیے گھر بنا کے جاؤں یا بڑے بڑے ان کو سسٹم دے کے جاؤں، کوئی ضرورت نہیں مجھے، اور اس کے لیے حرام حلال جمع کروں، حرام حلال جمع کروں، میں اپنی کمائی کا خود دیندار ہوں اور اس کا جواب دوں۔ اگر میری اولاد کل کو نیک نکل آئی تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن گئی، اگر انہوں نے میرے مال حلال کمائے ہوئے مال کو حرام اڑانا شروع کر دیا، پھر کدھر کام جائے گا، اس کی کون وہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے 12 ریال کا قرضہ تھا ان کے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھی قرضہ تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، میرے سر پہ قرضہ، اپنے میرے رشتہ داروں سے بات کرنا، اپنے خاندان والوں سے بات کرنا، پھر میرے دوستوں سے بات کرنا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرنا جا کے، تو میرا قرضہ ادا کر دیں۔ وہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے دلیل دے دی، تم جنتی ہو میرے ساتھ، میں عمر اور حضرت ابو بکر اس طرح اٹھیں گے، سبحان اللہ، اور ان کے لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، میرے سر پہ اتنا قرضہ ہے، ہم سوچتے نہیں کسی کا حق دبانا ہے، کسی کا کھانا ہے، کسی کو یہ کرنا ہے، کسی کو مار دھاڑ کر کے شام کو 10,000 20,000 کی دیہڑی لگا کے ہم نے گھر لے کے جانی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ اس دور میں رزق حلال کما کے صرف ایک ٹائم کی ایک روٹی بغیر سالن بغیر سلاد کوئی چیز نہیں، صرف ایک روٹی وہ کھا لینا، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں، مطلب اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے جو اپنے رزق اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسے ساری نعمتیں دی ہیں اور ایک ٹائم کے کھانا دے دیا ہے۔ ماشاء اللہ جی، ہمارے بھائی نے بہت پیاری پیاری باتیں کی، ہمیں بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے بھی سن کر اندازہ لگا لیا ان کے دینی جذبات کا۔ تو جو بھی ہماری بہن آئے گی ان کے گھر میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بڑی خوشی عطا فرمائیں گے۔ باقی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا اللہ پاک نیک بیوی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو نیک مرد ہیں وہ نیک عورتوں کے لیے ہیں، جو نیک عورتیں وہ نیک مردوں کے لیے۔ ہمارے دل سے دعا ہے جیسے ان کے دینی جذبات ہیں اسی طرح دینی جذبات رکھنے والی اللہ کی پیاری نیک بندی ان کو ملے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی جب انتقال فرمایا تو ان کے یعنی چند درہم چھوڑ کے گئے، اور ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ نے اپنی اولاد کے اوپر کتنا ظلم کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا آپ نے ان کے لیے۔ فرمایا میں نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کا حق ان کو نہیں دیا اور ان کا حق کسی اور کو نہیں دیا، میں نے ان کو نیک بنانے کی کوشش کی ہے، اگر یہ نیک بن کے چلیں گے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کا کارساز ہے، اللہ ان کے لیے خود ہی اپنے بندوبست کرے گا۔ اور پچھلے بادشاہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی جاگیریں بڑے خزانے چھوڑ کے گئے، تو وہ جو خزانوں والی اولاد تھی وہ اتنے انہوں نے گلچھرے اڑائے کہ، اور گلچھرے اڑانے کی وجہ سے در در کے ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور ان کو دمشق کی جامع مسجد کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا دنیا نے۔ اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بالکل کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے لیکن ان کو نیک بنانے کی کوشش فرما کے گئے اور ان کو حلال کھلا کے گئے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بڑے بڑے ملکوں کے گورنر بنے، اور اللہ پاک نے ان کو دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو اللہ ہم سب کو بھی ایسے اپنے بچوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے جیسے اپنے پہلے بچوں کی نیک تربیت فرمانے کی کوشش فرما رہے ہیں، جو ہماری نئی بہن آئے گی ان کے گھر میں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان سے جو اولاد ملے گی وہ بھی انشاءاللہ ان کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کرے ان کو ان کی اولاد سے پھر نیکی چلے گی، پھر قیامت تک نیک نسلیں وجود میں آئیں گی، کیونکہ جو یہ نیکی کے جذبات ہوتے ہیں پھر ان کے قیامت تک کی نسلوں پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو جو اس طرح اللہ کی رضا کے لیے اس طرح دینی جذبات کا شوق رکھتے ہوں وہ فی الفور ہم سے رابطہ کریں، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اس میں بہت سارے اچھے جذبات والی باتیں، اس سے لوگوں کو وہ بھی فائدہ ہوگا، اور ان کے اچھے جذبات کی مناسبت سے ایسی نیکی کا جذبہ رکھنے والی اللہ کی نیک بندی، وہ حافظہ ہوں عالمہ ہوں یا حافظہ عالمہ نہیں ویسے دینی جذبہ رکھتی ہوں تو وہ بھی رابطہ کریں، تاکہ انشاءاللہ ان کے گھر میں ایک خیر کا سلسلہ چل سکے۔ اگر حافظہ عالمہ ہوں تو آپ ان کے لیے مدرسہ بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویڈیو کو خوب شیئر کر دیجیے۔